فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے۔ 11واں باب، آیا امام حسین علیہ السلام کا یہ اقدام باغیانہ تھا معاذ اللہ، اور یزید کے حقیقی خد و خال تاریخ کی روشنی میں کا بقیہ حصہ۔ یزید کے متعلق اسلامی دنیا کی رائے، جس میں تقریباً 12 پوائنٹس پہ بات کی گئی۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ایک مشہور شبے کا جواب۔ ہوا خوان بنی امیہ و محبان یزید بہت ہاتھ پیر مارنے کے بعد بموجب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نجات یزید کے سلسلے میں بخاری کی اس حدیث کو پیش کیا کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر بادشاہ روم کے شہر قسطنطنیہ پر جہاد کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ سن 49 ہجری میں معاویہ نے ایک فوج سفیان بن عوف کی کمان میں قسطنطنیہ بھیجی تھی، اور چونکہ یزید اس لشکر میں شامل تھا لہذا وہ مبشر بالجنہ قرار پاتا ہے۔ یہ دلیل بالکل علیل اور بچند وجہ ناقابل قبول ہے۔ اولاً یہ روایت سند کے اعتبار سے مجروح اور مخدوع ہے، کیونکہ اس کے راوی باوجہ بد عقیدہ یا بد عمل ہونے کے ناقابل اعتبار ہیں۔ اس روایت کا سلسلہ سند اس طرح سے ہے۔ حدثنا اسحاق بن یزید بن ابراہیم الدمشقی حدثنا یحییٰ عن عمیر بن الاسود اسطری حسمی۔ اس سلسلہ کا پہلا راوی اسحاق ہے جو کہ علماء رجال کے نزدیک ضعیف ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 طبع حیدرآباد میں لکھتے ہیں۔ ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں، میرے باپ نے اس اسحاق سے حدیث لکھی، اور میں نے ابو ذرا رازی سے سنا، وہ کہتے تھے ہم نے اس کا زمانہ پایا ہے مگر باوجہ ضعیف ہونے کی اس سے حدیث نہیں لکھی۔ دوسرا راوی یحییٰ اس کے متعلق تہذیب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 200 میں لکھا ہے، اس پر قدری ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، اور ابھی معین بہت بڑے نقاد سے روایت ہے کہ یہ قدری تھا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قدریہ میری امت کے مجوسی ہیں۔ تیسرا راوی سور ہے، اس کے متعلق تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33 میں لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ شخص قدری المذہب تھا، اس کا دادا جنگ صفین میں معاویہ کی میت میں مارا گیا۔ چنانچہ جب کبھی سور حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کرتا تو کہتا تھا میں ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جس نے میرے دادا کو قتل کیا ہے۔ اہل حمص نے اس کو قدری ہونے کی وجہ سے شہر بدر کر دیا تھا۔ قضا فی میزان الاعتدال، اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخص قدری ہونے کے ساتھ ساتھ دشمن اہل بیت بھی تھا، اور یہ امر بجائے خود راوی کے لیے قادح ہے، لہذا ایک قدری اور ناسبی کی روایت کیوں کر قابل قبول ہو سکتی ہے۔ چوتھا راوی خالد بن مادان ہے، اس کے متعلق تقریب التہذیب صفحہ نمبر موجود نہیں ہے، میں تصریح موجود ہے کہ یہ شخص روایت نقل کرنے میں ارسال سے بہت کام لیتا تھا، اس بنا پر بھی ناقابل اعتماد ہو کر رہ جاتا ہے۔ علامہ بری ان تمام راویوں کا
ان تمام راویوں کا دمشقی، شامی اور ہمیسی ہونا بھی بری طرح کھٹکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان راویوں نے اپنی طرف سے یا حکومت وقت کے اشارے پہ ایسی روایات وضع کر کے بلاد اسلامی میں پھیلا دیں جن سے سلاطین وقت کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ ان حقائق کی روشنی میں واضح ہوگا کہ روایت بالکل واضح اور جعلی ہے اور ناقابل استدلال۔ ثانیاً، اگر بالفرض اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس میں پہلے شکر کی فضیلت وارد ہوئی اور پہلے لشکر کی فضیلت وارد ہوئی اور جس لشکر میں یزید شامل تھا وہ پہلا نہ تھا۔ یزید 50 ہجری میں شریک ہوا، حالانکہ اس سے بہت پہلے 42 ہجری میں ایک مہم مدینہ قیصر قسطنطنیہ کے خلاف روانہ کی جا چکی تھی اور سالہائے مابعد میں بھی برابر مہمیں روانہ ہوتی رہیں، جیسا کہ یزید کے خاص ہمنوا ابن خلدون اور ابن کثیر نے بیان کیا ہے۔ ثالثاً، واقعات شاہد ہیں کہ یزید نے اس مہم میں بادلانہ خواستہ شرکت کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جو عمل قلبی رضامندی سے نہ وہ شرعاً قابل اتنا نہیں ہوتا۔ چنانچہ مورخ شبیر ابن اسیر کا بیان ہے کہ معاویہ نے یزید کو شرکت جہاد کا حکم دیا مگر اس نے سستی سے کام لیا اور کوئی بہانہ کر کے رہ گیا۔ ادھر لشکر میں بخار اور چیچک کی وبا پھوٹ پڑی۔ جب یزید کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے خوب بغلیں بجائیں اور یہ عیاشانہ اشعار پڑھے۔ جب معاویہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے کہا بخدا میں اس کو بھیج کر رہوں گا۔ چنانچہ یزید کو طعن کران جانا پڑا۔ اس طرح یزید نے بعد دل ناخواستہ مجبوراً اس جہاد میں شرکت کی۔ کتاب کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227۔ ان حالات میں یزید کے لیے کیا فضیلت رہ جاتی ہے؟ رابعاً، بعض محدثین اہل سنت ابن متین و ابن معیس نے اس حدیث کا جواب یہ دیا ہے کہ اس بخشش والے عموم میں یزید کے داخل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دلیل خاص کے ذریعے اس سے نکل نہ سکے، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت کا یہ ارشاد کہ وہ لشکر بخشا ہوا ہے اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ شامل ہونے والا شخص مغفرت کی قابلیت بھی رکھتا ہو۔ لہٰذا اگر اس لشکر والوں میں سے کوئی شخص بعد میں مرتد ہو جائے تو وہ بالاتفاق اس بخشش کے عموم میں داخل نہ ہوگا۔ کتاب کا حوالہ ہے قسطلانی شرح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 84-85، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 139۔ اور چونکہ یزید نے بعد از ودع و افعال شینیہ کی ہے، یہ اگر پہلے اس کا اسلام بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر اس کا ارتداد یقینی لازم آتا ہے، لہٰذا وہ اس عموم سے خارج متصور ہوگا۔ خامساً، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جہاد ماضی کے گناہ دھوتا ہے، مستقبل کے گناہوں کو یا اعمال کو محو نہیں کرتا۔ یزید سے بعد میں جو گناہ سرزد ہوئے ان کا حساب کتاب اور جزا و سزا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ حوالہ ہے ماہنامہ الرحیم مجریت اپریل سن 1967 صفحہ نمبر 763، شائع کردہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد سندھ۔ اس جواب باثواب سے واضح ہوتا ہے کہ وہی شخص جنتی کہلا سکتا ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہو۔ یہ نقطہ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے لیے خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں اخلاص و عقیدت کے پھول نثار کرنے سے قبل یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آیا اس کا خاتمہ بالخیر ہوا تھا یا نہ۔ سادساً، بنابر تسلیم خود علماء اہل سنت نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ سبت ابن جوزی نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے، ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حضرت کا ایک ارشاد یہ بھی کہ جو شخص میرے شہر مدینے کے لوگوں کو خوفزدہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اور چونکہ غزوہ قسطنطنیہ کے بعد یزید نے اہل مدینہ کو واقع حرہ میں خوفزدہ کیا تھا، لہٰذا آخری حدیث نے پہلی کو منسوخ کر دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے تذکرۃ الخواص جلد نمبر صفحہ نمبر 208 طبع مصر۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اہل مدینہ پر ظلم کر کے انہیں ناجائز طور پر ڈرائے
اسے خدا ڈرائے گا اور اس پر خدا اور اس کے ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور بروز قیامت خداوند عالم اس کا کوئی مالی و جانی عمل قبول نہ کرے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے مسند احمد بن حنبل، تذکرہ خواص الائمہ و طبرانی۔ اب رہا یزید کا مسلم بن عقبہ کی ماتحتی میں لشکر جرار بھیج کر اہل مدینہ کو ڈرانا دھمکانا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا، تو یہ تاریخ کا وہ مسلم الثبوت دردناک و کربناک واقعہ کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اس سلسلے میں قریباً 1000 باکرہ عورتوں کی بکارت زائل کی گئی اور ناجائز حمل ٹھہرے، اور تقریباً اتنی ہی صحابہ تہ تیغ کیے گئی، تقریباً 700 قاریان قرآن ذبح کیے گئے، کئی دن تک مدینے کی ہتک کو حرمت کی گئی، مسجد میں سلسلہ جماعت اور آمد و رفت موقوف ہو گیا، اہل مدینہ چھپ گئے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کتے اور بھیڑیے داخل ہونے لگے اور منبر رسول پر پیشاب کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتاب کا حوالہ ہے سوائق محرقہ، صفحہ نمبر 132۔ اور ابن زبیر کے معاملے میں منجمقوں سے خانہ خدا کی دیواریں منہدم کر کے اسے آگ لگا دی گئی۔ کتاب کا حوالہ ہے سوائق محرقہ، صفحہ نمبر 132۔ اہل انصاف غور فرمائے، بعد ازاں بھی یزید کی نجات کی کوئی امید باقی رہ جاتی ہے۔ ایک گروہ نے میرے نانا ابن جوزی سے یزید کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے جواب میں فرمایا، بھلا تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے اپنے 6 سالہ دور حکومت میں سے پہلے سال میں حسین کو شہید کیا، دوسرے سال میں اہل مدینہ کو خوفزدہ کر کے مدینے کی ہتک حرمت کی، اور تیسرے سال میں خانہ کعبہ کو منجمقوں سے اڑا دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے تذکرۃ خواص الائمہ، صفحہ نمبر 165۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر لعنت کریں، کہا ہاں اس پر لعنت کرو۔ انہی عقائد کی بنا پر مورخ جلیل مسعودی نے لکھا ہے، یزید اور اس کے ہمراہیوں کے اخبار و آثار عجیب اور مصائب و مصالب کثیر ہیں، جیسے شراب پینا، فرزند رسول کو قتل کرنا، وصی نبی پر لعن طعن کرنا، خانہ کعبہ کا گرانا، مسلمانوں کا خون بہانا اور دیگر مختلف قسم کے ایسے فسق و فجور کے کاموں میں ارتکاب کرنا جن کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے اسی طرح رحمت و بخشش خداوندی سے ناامیدی کی وعید و تحدید وارد ہوئی ہے، جس طرح منکرین توحید و مخالفین رسول کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مروج المذہب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 70۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جو منکرین خدا و رسول کا مقام ہے وہی یزید بن معاویہ کا مقام ہے، بلکہ کئی اعتبار سے اس کا معاملہ ان سے بھی بدتر ہے۔ صفحہ نمبر 172، 12واں باب، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقصد کی وضاحت۔ اب تک سابقہ ابواب خصوصاً 10ویں باب میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ اگرچہ مقصد شہادت حسین کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ان مباحث کا مطالعہ کرنے والے ناظرین کرام پر حسینی شہادت عظمیٰ کا مقصد اقصی مخفی و مستور نہیں رہ سکتا، تاہم اس باب کے ضمن میں ذرا اور وضاحت و صراحت کے ساتھ اس موضوع پر تبصرہ کیا جاتا ہے تاکہ ہر کے منہ پر اس بے نظیر حسینی کارنامے کا مقصد و مطلب بالکل واضح و لائے ہو جائے۔ کام کی قدر و قیمت اسی غرض و غایت کے تابع ہوتی ہے۔ یہ امر کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں کہ کوئی عقل و خرد رکھنے والی ہستی کوئی کام بغیر کسی غرض و غایت کے نہیں کرتی۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ غرض ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی بلکہ کبھی بلند اور کبھی پست ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کسی بھی فعل کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ اس کی غرض و غایت کی بلندی یا پستی سے لگایا جاتا ہے۔ جس فعل کی جس قدر غرض و غایت بلند اور عظیم الشان ہوگی اسی قدر وہ کام بلند و عظیم المرتبت سمجھا جائے گا، اور جس قدر اس کی غرض و غایت ونی اور پست ہوگی اسی قدر وہ فعل ارباب نظر کی نظر میں حقیر و مہین مستور ہوگا، حقیر و مہین متصور ہوگا۔ مثلا ایک شخص اپنے محبوب حقیقی کے پسندیدہ دین کی بقا اور تحفظ کی خاطر اپنی جان عزیز جان آفرین کے سپرد کرتا ہے، وہ شہید
رائے خدا کہلاتا ہے اور زندہ جاوید کے ممتاز لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس طرح خوشنودی خدا کا تمغہ حاصل کرتا ہے اور لوگ اس پر مدح و ثنا کے پھول نچاور کرتے ہیں۔ ایک دوسرا شخص ہے وہ بھی اپنی جان نثار کرتا ہے، مگر کسی پری وش محبوبہ کے عشق و محبت میں گرفتار ہو کر اس کے ورود فراق سے متاثر ہو کر تو وہ اندلہ خودکشی ایسے سنگین جرم کا مجرم قرار دیا جاتا ہے، اور ارباب عقل و دانش اس کی حماقت پر ہنستے ہیں۔ یہ اختلاف و تفاوت کیوں ہے جبکہ دونوں فعل بظاہر متجانس اور متماثل ہیں؟ دونوں میں جان کا زیاں ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ یہ اختلاف اقدار صرف اغراض و مقاصد کے اختلاف سے رونما ہوا ہے۔ اس لیے اس مسلمہ اصول کی بنا پر حسینی شہادت کی حقیقی عظمت معلوم کرنے کے لیے اس کا اصل مقصد معلوم کرنا ضروری ہے۔ شہادت حسینی نے بنی امیہ کے خلاف اسلام کردار کو بے نقاب کر دیا۔ کچھ عرصے سے خلافت نبویہ کو جس نہج پر چلایا جا رہا تھا اس نے بتدریج اب قیصر و کسریٰ کی ملوکیت کی شکل اور صورت اختیار کر لی تھی۔ اب حالت یہ تھی کہ کھلے بندوں احکام اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ کھدر ایسے سادہ اسلامی لباس کی جگہ اب ریشم و دیبا نے لے لی تھی۔ ان کے گھروں سے اب آواز قرآن کی جگہ راگ و سرور کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ عبادت و اطاعت میں شب زندہ داری کی جگہ راتیں داد و عیش و عشرت دینے میں گزاری جاتی تھیں۔ پانی کی بجائے اب دور جام و صبح چلتا تھا۔ محرمات ابدیہ سے اب جنسی خواہشات کی تسکین مباح سمجھی جاتی تھی، اور ستم بالائے ستم یہ تھا کہ ائمۃ المسلمین انہی نظریات اور افعال کو اصل اسلام سمجھتے تھے اور نام نہاد حکام اسلام کے خلاف شرع افعال و احکام کو عین اسلام قرار دیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس وقت اسلام کا صحیح ہمدرد بانی اسلام کا نواسہ اسلام کے پہلے جلیل و عظیم جنرل کا لخت جگر اور امت مسلمہ کا سچا غمخوار یعنی حسین بن علیہ السلام خاموش تماشائی کی طرح حالات کو دیکھتا رہتا یا معاذ اللہ یزید عنید کی بیعت کر لیتا، تو ظاہر ہے کہ پھر اسلام نہاد خلیفہ وقت مذکورہ بالا ملحدانہ نظریات اور کافرانہ حرکات پر مہر صحت ثبت ہو جاتی، اور اس طرح اسلام نیز تو نابود ہو جاتا، اور اگر برائے نام باقی رہ بھی جاتا تو اس مسخ شدہ شکل میں کہ اسے اصل صحیح اسلام سے ذرہ بھر بھی کوئی مناسبت نہ ہوتی، اور ایسے حالات میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار اور شہادت عظمیٰ کا راستہ اختیار کر کے تمام عالم پر اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ اسلام اور ہے، اور موجودہ مسلمانوں خصوصاً نام نہاد خلیفۃ المسلمین کا عمل و کردار اور جسے اسلام کی تصویر سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اس طرح امام علی مقام نے جامع شہادت نوش کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ جاوید بنا دیا، اور بنی امیہ کے چشم و چراغ یزید پلید کے ملحدانہ اعتقادات اور کافرانہ حرکات کو بالکل بے نقاب کر دیا۔ اب رائے عامہ اس قدر بیدار ضرور ہو گئی تھی کہ اگر یزید کے بعد بھی بنی امیہ یا بنی عباسیہ کی بعض خلافتوں کے دور میں ایسے قبیح و شنی حرکات کا ارتکاب قصرہائے حکومت میں کیا گیا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی مسلمانوں نے اسے اسلام نہیں سمجھا، بلکہ یہی کہا گیا کہ اسلام اور ہے اور خلیفہ کا کردار اور۔ شہادت حسین بقائے اسلام کی ضامن ہے۔ یزید کے عقائد و اعمال پر سرسری نظر کرنے سے جن کا ایک متتبع حصہ 11ویں باب میں ذکر ہو چکا ہے، یہ حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یزید کا مقصد اسلام کو مٹانا اور اسے صفائی ہستی سے نیست و نابود کر کے اس کی جگہ اپنے آبائی مذہب کفر و شرک کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے زمین کا ہموار کرنا تھا، جس کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا تھا۔ البتہ اس کی تکمیل امام حسین سے بیعت لے کر کرنا چاہتا تھا تاکہ عام مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول ڈال سکے اور ان کو بآسانی یہ باور کرایا سکے کہ اگر اس کے
نظریات اور حرکات و سکنات درست نہ ہوتے تو بانی اسلام کا جگر گوشہ حزب و نصب میں یکتائی روزگار اور اسلام کی مجاز شناسی میں وحید اثر اور اس کا سچا غمخوار کیوں کر اس کی بیعت کرتا۔ امام علیہ السلام حقیقت حال سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے زبان حال سے ہی کہہ کر خندہ پیشانی سے جاگداز مصائب و علام برداشت کرتے ہوئے بیعت یزید سے انکار کر دیا اور آخری دم تک اس پر ثابت قدم رہ کر یزید کے عزائم مشؤومہ کو خاک میں ملا دیا اور اس طرح اسلام کو ایک زندہ جاوید حقیقت بنا دیا۔ حلال و حرام کے درمیان ابدی خطر امتیاز کھینچ دیا، جائز و ناجائز کے حدود کو مضبوط کر دیا، اسلامی اصول و اقدار کو پائیدار بنا دیا، ائمۃ المسلمین کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا، لوگوں کو ظالم سے نفرت اور مظلوم کی ہمدردی و حمایت پر وار کر دیا۔ اس طرح کفر و الحاد کا ہمیشہ کے لیے سرنگوں کر کے پرچم اسلام کو ابدالآباد تک کے لیے بلند و بالا کر دیا۔ لہٰذا آج جہاں جہاں اسلام اور مسلمان موجود ہیں یہ سب شہادت حسین کا صدقہ ہے۔ اگر شہادت حسین نہ ہوتی تو آج نہ کوئی کلمہ اسلام پڑھتا اور نہ ہی کوئی نماز اور روزہ وغیرہ اسلامی شعار پر عمل درآمد کرتا۔ ماننا پڑتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اسلام کے جو کچھ علائم و آثار موجود ہیں وہ سب کچھ امام حسین کی شہادت کے طفیل ہیں۔ دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے محسن اعظم قرار پاتے ہیں، لہٰذا بموجب تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ سرکار شہادت کی یادگار منانے اور ان کی مجالس عزا منعقد کرنے میں باہمی اشتراک عمل اور تعاون کا مظاہرہ کر کے اپنی اس محسن کے احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی کوشش کریں۔ شہادت حسین نے پورے عالم انسانیت کو ہلاکت ابدی سے بچا لیا۔ اگر ذرا بنظر غیر تاریخی حالات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین نے اپنی شہادت عظمیٰ کے ذریعے سے نہ صرف اسلام کو کفر و شر کی یلغار سے بچایا ہے بلکہ پورے عالم انسانیت کو ابدی ہلاکت و بربادی سے بھی بچایا ہے۔ ارباب عقل و خرد جانتے ہیں کہ انسان اور عام حیوان میں مابل امتیاز جو جوہر عقلی ہے، جو چونکہ انسان میں یہ جوہر نفیس موجود ہے، اس لیے وہ خیر و شر، حسن و قبیح اور حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے، اور حیوان چونکہ اس گراں قدر عطیہ الہی سے محروم ہے اس لیے وہ اپنی خورد و نوش اور حرکات و سکنات میں خوب و زشت اور حلال و حرام کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اسے جو کھانے کی چیز مل جائے اسے پیٹ بھر لیتا ہے، پینے کی ہو تو اسے پی لیتا ہے، اور جنسی تسکین مٹانے کے لیے تو اس نے اپنی اس خواہش کی تکمیل کر لیتا ہے۔ اس کی بلا سے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، اس کا یہ فعل عقلاء کی نظر میں ممدوح ہے یا مذموم، اور اس کی حرکت حسن یا قبیح، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جوہر عقل و خرد سے محروم ہے۔ لیکن اگر انسان عقل کے باوجود اسے کام نہ لے اور حیوان کی طرح مطلق العنان ہو کر بندہ نفس اور غلام ہو اور ہوا و حوث بن جائے اور خیر و شر کے پیمانے توڑ کر حلال و حرام کی حدود پھاند کر اور حسن و قبیح کی قیود سے آزاد ہو کر وحشیانہ حرکت کرنے لگے تو پھر خالق کائنات کی نگاہ اشرف میں حیوانات سے بھی بدتر قرار پاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہوتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 179، جو لوگ عقل تو رکھتے ہیں مگر اس سے سوچتے نہیں، کان رکھتے ہیں مگر حق کو سنتے نہیں، آنکھیں تو رکھتے ہیں مگر حق و حقیقت کو دیکھتے نہیں، وہ حیوانات کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر اور گمراہ تر۔ اب ذرا یزید کے نظریات اور اس کے اعمال کو پیش نظر رکھ کر کے جو 11ویں باب میں ذکر ہو چکے ہیں تھوڑا سا غور کیجئے تو آپ پر یہ حقیقت واضح و عیاں ہو جائے گی کہ یزید نہ صرف یہ کہ اسلام کا دشمن تھا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا بلکہ وہ پورے عالم اسلام کا جانی دشمن تھا۔ وہ اس کی ہلاکت و تباہی کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ پینے کے سلسلے میں پانی اور شراب کا امتیاز ختم ہو جائے اور جنسی خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں ماں اور بہن کی قید ختم ہو جائے۔ ملاحظہ و تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 146 وغیرہ۔ اور اصول مقصد میں صدق و کذب کے حدود ٹوٹ جائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یزید اپنی ناپاک اور مہلک انسانیت عزائم میں کامیاب ہو جاتے تو کم از کم
آج کم از کم قرۂ ارضی پر انسان تو ہوتے مگر ان کے اندر روح انسانیت نہ ہوتی، لہٰذا آج جو انسانوں میں انسانیت موجود ہے یہ شہادت حسینی کا فیض ہے۔ ان حقائق سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حسین صرف شہید تشیع نہیں اور نہ فقط شہید اسلام ہے بلکہ وہ شہید انسانیت ہیں۔ انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو۔ چونکہ شہادت حسین کے مقصد میں آفاقیت پائی جاتی ہے اس لیے اس کے آثار بھی عمومی اور ہمہ گیر ہیں۔ جو لوگ خدا کو خدا نہیں جانتے اور رسول کو رسول نہیں مانتے، غرض کہ جو اسلام کو دین خدا نہیں سمجھتے، وہ لوگ بھی بارگاہ حسینی میں اخلاص و عقیدت کے پھول نثار کرتے ہوئے اور ان کی محبت میں اشک غم بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اپنے خون پاک کے چھینٹوں سے اے حسین انسان کی شرافت خفتہ جگا گیا، اسلام کی کشش کرنا جن پر اثر ہوا، تو درد بن کے ان کے دلوں میں سما گیا۔ اگر اب تک بھی کوئی قوم اس حسین کی بارگاہ معلیٰ میں سر نیاز ختم نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ کہ ہنوز اس نے مقصد شہادت حسین پر مکمل غور و فکر نہیں کیا۔ جب بھی وہ اس پر غور و تأمل کرے گی تو پھر آغوش حسینیت میں ہی اپنے نجات تصور کرے گی انشاءاللہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مقصد شہادت حسین خود امام حسین علیہ السلام کے کلام حقیقت ترجمان کی روشنی میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقصد شہادت پر سب سے زیادہ روشنی آپ کے اس وصیت نامے سے پڑتی ہے جو آپ نے مدینے سے روانگی کے وقت اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام لکھا تھا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، یہ وہ وصیت نامہ ہے جو حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام لکھا ہے۔ حسین گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد خاص اور اس کے فرزدادہ برحق رسول ہیں، اور یہ کہ جنت و جہنم برحق ہے اور قیامت بلا شک ضرور آئے گی اور خدا مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اس کے بعد واضح ہو کہ میں کسی قسم کا فساد پھیلانے یا غرور و تکبر کا اظہار کرنے یا سلطنت حاصل کرنے یا ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ اپنے جد نامدار کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ معروف نیکی کا حکم دوں اور منکر برائی سے روکوں، جس میں پورے عالم انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، اور اپنے جد نامدار اور پدر عالی وقار کی سیرت پر چلوں۔ پس جو شخص مجھے برحق سمجھ کر قبول کرے گا جو کہ سراسر حق ہے، تو حق تعالیٰ اس کے حق کو قبول کرنے میں اولا ہے، اور جو شخص میرا انکار کرے گا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خداوند عالم جو بہترین حکم کرنے والا ہے میرے اور قوم جفاکار کے درمیان مناسب فیصلہ کرے۔ اے بھائی، یہ میرا وصیت نامہ ہے، خدا ہی کے قبضے قدرت میں توفیق ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ان مقاصد جلیلیہ کے حصول کی خاطر حسین علیہ السلام نے اقدام جہاد فرمایا اور شہادت عظمیٰ کے درجہ رفیع پر فائز ہوئے۔ کیا حسین علیہ السلام کا مدعا دنیاوی سلطنت و بادشاہی حاصل کرنا تھا؟ عام طور پر کوتا اندیش اور کور باطن لوگ یہ کہہ کر کہ شہادت حسین علیہ السلام کی عظمت کو کم کرنے کی لاز حاصل صحیح کیا کرتے کہ حسین و یزید عنید کی جنگ معاذ اللہ دنیاوی اقتدار اور سلطنت حاصل کرنے کی باہمی کشاکش کا نتیجہ تھی۔ ایسی بے جوڑ اور بے تکی بات وہی لوگ کر سکتے جو جوہر عقل سے تہی دامن ہے، یا پھر انہوں نے اس جوہر سے کام لینے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کی۔ اس لیے حالات و اسباب اور ان کے نتائج سے آنکھیں بند کر کے روایت اور درایت کے خلاف اس قسم کی بے سر و پا باتیں کیا کرتے ہیں، ورنہ معمولی عقل و خرد دیدہ بینا اور خدا داد عدل و انصاف رکھنے والے حضرات بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ مذکورہ بالا دعویٰ میں صداقت کا ایک شائبہ بھی نہیں ہے، اگرچہ گزشتہ اوراق میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اس زوم باطل کی نفی کے لیے کافی و وافی ہے۔ یہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے کلام کی روشنی میں اسی غلط فہمی کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ موصوف اقدام و خروج حسینی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس پہلے کتاب کا حاشیہ ریفرنس ہے فتاوی عزیزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22۔
امام حسین کا خروج اس لیے تھا کہ کمزور رعایا کو حاکم ظالم یزید عنید کے پنجہ استبداد سے رہائی دلائیں۔ ظاہر ہے کہ ظالم سے گلو خلاصی کرانے میں مظلوم کی امداد کرنا واجب و لازم ہے۔ مشکوات والی حدیث میں حضرت نے بادشاہ وقت پر اگرچہ ظالم و ناجائز بھی ہو خروج کرنے کی جو ممانعت فرمائی تو اس صورت میں کہ جب وہ حاکم بلا روک ٹوک اور بلا مزاحم مکمل تسلط حاصل کر چکا، مگر یزید کو انہوں سے ایسا تسلط حاصل نہ ہوا تھا کیونکہ ابھی تک حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ نیز اہل مکہ و مدینہ اور اہل کوفہ بھی اس کے اس تسلط پر راضی نہ تھے۔ خلاصہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا خروج اس لیے تھا کہ ظالم کا مسلمانوں پر کامل تسلط ہونے ہی نہ دیں، نہ یہ کہ اس کے حاصل شدہ تسلط کو اٹھائیں۔ حدیث میں جو منع وارد ہے وہ دوسری قسم رفع تسلط کی ہے، نہ پہلی قسم دفع تسلط کی۔ دفع اور رفع میں جو فرق ہے وہ فقہی مسائل میں مشہور و معروف ہے۔ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس یزید کے مقابلے میں ظاہری ساز و سامان جنگ نہ ہونے کے برابر تھا، لہٰذا اسے کسی طرح بھی دو بادشاہوں کی جنگ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ایک ظالم و مظلوم کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، کفر و اسلام کی جنگ تھی، الحاد و ایمان کی جنگ تھی۔ حسین حکیم ربانی تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوا اور وہ غالب بھی آ گئے تو یہی کہا جائے گا کہ وہ دو بادشاہ لڑے تھے، ایک غالب آ گئے، اس طرح یزید تو مغلوب ہو جائے گا مگر یزید کو شکست نہیں ہوگی۔ مگر حسین تو یزیدیت کا قمع چیک کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے حق کی طاقت سے مسلح ہو کر بے سر و سامانی کی حالت میں یزید ایسے فرعون نے وقت سے ٹکر لے لی اور اس طرح حق و حقیقت کی طاقت سے قصر یزیدیت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اہل عالم پر ظاہر کر دیا کہ یہ دو بادشاہوں کا محاربہ نہ تھا بلکہ حق و باطل کا معرکہ تھا، جس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے حق کا بول بالا اور باطل کا منہ کالا ہو گیا۔ مدعاش سلطنت بود اگر خود نہ کر دے بات چنی سامان سفر۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کا باب نمبر 12 اپنے اختتام کو پہنچا اور یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 16 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔